العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان. انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے فتح، امید، غلبہ، اللہ کی نصرت، اس کی تائید، انجام کار کامیابی کے یقین کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائی. الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام بلند ہے، اسلام غالب ہے، اس پر کوئی دوسرا غالب نہیں آ سکتا. اس لیے کہ اسلام اللہ کا بھیجا ہوا ہے، وہ اللہ کے کلام کے ذریعے سے آیا ہے. جس طرح اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ کے کلام پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تو اللہ کے دین پر کوئی دین غالب نہیں آ سکتا. اس لیے قرآن پاک نے دوسری جگہ باقاعدہ اعلان کیا ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلے پر غالب، اس کے اوپر کسی کا غلبہ نہیں ہو. اسی لیے مومنین کو ہمت دلائی گئی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دل چھوٹا مت کرنا، ہمت مت ہارنا، غم مت کرنا. وقتی طور پر اگر بادل گہرے ہوتے چلے جائیں تو نا امید مت ہونا، آخر میں کامیابی تمہارے ہی قدم چومے گی. ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن بنے رہنا. اس لیے کہ جو غلبہ ہے، جو کامیابی ہے، وہ ایمان کے ساتھ ہے، اسلام کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، مذہب کے ساتھ ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ. وہ مٹنے کے لیے نہیں آیا، وہ دنیا میں باقی رہنے کے لیے آیا ہے. یہ ہوائیں سب چلتی رہیں گی،
لیکن دین اسلام کا درخت اتنا جمع ہوا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس کو اللہ عز و جل جماتے ہیں جو اس کے ساتھ کھڑا رہے۔ یہ درخت بہت جمع ہوا ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں کو پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ اتنا جمع جمایا درخت ہے کہ اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا، یہ جمع رہے گا۔ ہاں، اس سے پہلے بھی عرض کیا گیا ہوگا کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ باطل کو اس کا پورا موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت کا مکمل استعمال کرے حق کو مٹانے کے لیے، اور اس کو ایسا لگے کہ ہم غالب آ چکے، اور پھر اس کے بعد وہ اسے مغلوب کرتے ہیں اور اپنے حق کو غالب کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ ان کا نظام ہے کہ وہ موقع پورا دیتے ہیں، اس موقع سے دھوکہ نہ کھانا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب باطل کو موقع مل گیا ہے تو وہی غالب آ کر رہے گا، اب حق کا دور جا چکا۔ یہی تو دھوکے دیے گئے مختلف زمانوں میں۔ اکبر کو یہی دھوکہ دیا گیا کہ اب اسلام کے 1000 سال پورے ہو چکے، اب وہ نہیں چل پائے گا، اس لیے اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے۔ تو وہ حضرت دین الہی ایجاد کر بیٹھے اور خود ذل الہی بن گئے۔ ایک نیا دین ایجاد کیا۔ سب سے پہلے اس ملک میں جو سو کال سیکولر کانسٹیٹیوشن تیار ہوا ہے وہ تو آئین اکبری ہے، سب سے پہلے وہاں تیار ہوا۔ اور سو کال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ خالص اسلام مخالفت پر، اسلام دشمنی پر مبنی تھا، نام سیکولر تھا لیکن حق یہ ہے کہ وہ اسلام کو مٹانے کے لیے تھا۔ تو یہ دھوکہ ہر زمانے میں لگ گیا ہے کہ اب اسلام مٹ جائے گا تو کوئی سبسٹیٹیوٹ چاہیے، اب پناہ کہاں ملے گی؟ یہ جو وار ہوتی ہے، جو جنگ ہوتی ہے، اس میں ایک حربہ استعمال کیا جاتا ہے جس کو سائیکولوجیکل وار کہتے ہیں، نفسیاتی جنگ جس کو کہتے ہیں۔ ذہنی طور پر آپ اپنے مقابل کو یہ سمجھا دیں کہ اب تمہارا زمانہ جا چکا، اب تم کبھی بھی دوبارہ اسٹیج پر نہیں آ سکو گے۔ 1857 کے بعد انگریز نے ظلم کی حدیں توڑی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اصل جو جنگ لڑی ہے اس ملک میں وہ سائیکولوجیکل وار تھی، جس میں ہندوستانیوں کو یہ باور کرانا تھا کہ اب تم کبھی بھی اس اسٹیج پر نہیں آ سکو گے، اب کبھی تمہاری حکومت قائم نہیں ہو سکے گی، تمہیں ہماری غلامی قبول کر لینا ہے، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے، اسی میں خیریت ہے۔ تمہیں اب ہماری زبان قبول کرنا ہے، ہمارا کلچر قبول کرنا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن قبول کرنا ہے، ہمارا غلبہ قبول کرنا ہے، اب تمہاری زندگی اسی میں ہے کہ تم اسے اپنا لو۔ اس کے علاوہ جو دوسرا آپشن تھا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے۔ اس میں رکاوٹ تھے علماء اسلام، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اسلام ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ وہ مومنین کو یہ پیغام دیتا ہے کہ تم کبھی مٹائے نہیں جا سکو گے، تمہارے ایک جماعت کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن جڑ سے تمہیں مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ پیغام تو اسلام دیتا ہے، اس لیے علماء اسلام سے ان کا ٹکراؤ تھا۔ وہ صرف علماء اسلام سے اسی لیے نہیں ٹکرا رہے تھے فقط
کہ انہیں اپنا مذہب غالب کرنا تھا، پھیلانا تھا، وہ اس لیے ٹکرا رہے تھے کہ جو سائیکولوجیکل وار تھی اس میں ان کی کامیابی کے لیے یہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اس میں جب انہیں کامیابی ملی ہے تو پھر وہ 100 سال تک اطمینان سے حکومت کرتے رہے ہیں۔ پھر جب صدی پلٹی ہے، وہ مغلوبین چلے گئے اور نئے لوگ آئے ہیں، پھر دھول جھڑا کر جب لوگ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کی بساط الٹ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری سائیکولوجیکل وار آئی ہے اور وہ 3 پارٹس میں بٹ گئی۔ ایک یہ آئی تھی کہ پہلے مسلمانوں کو یہ سمجھا دو کہ اب حکومت تمہیں کبھی نہیں ملے گی، اس لیے اب اگر آزاد کرانا ہے ملک کو تو سب مل کر محنت کرو اور ایک سیکولر کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کرتے ہوئے ملک کا آئندہ کا نقشہ تیار کرو۔ تو پھر ایک دوسری طرف 2 طبقے الگ الگ کھڑے ہو گئے۔ ایک کا کہنا تھا کہ ہم اسلام کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں صرف اپنا مذہب چاہیے، اگر ہم مشترک رہیں گے تو ہمارا مذہب ہمیں نہیں مل سکے گا، اس لیے ہمیں جگہ الگ دے دو۔ دوسری طرف ایک طبقہ تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اب جب ملک آزاد ہوگا تو صرف ہم ہوں گے، 4000 سال پرانا ہم اپنا کانسٹیٹیوشن زندہ کریں گے اور اس ملک کو اسی پر کھڑا کریں گے۔ یہ جو 800 سال کا زمانہ ان کا اور 150 سال کا ان کا، یہ سب کھرچ کر صاف کر دینا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے، اسی زمانے کو ڈارک ایج کہا جائے گا۔ ایک طبقہ ادھر کا کھڑا تھا، ایک طبقہ ادھر کا کھڑا تھا، ادھر والے ادھر چلے گئے، لیکن پھر سیکولرزم پر سمجھوتا ہوا اور یہ ملک بن گیا، لیکن پھر پنپ گیا وہ دوسرا طبقہ، اور آج جو کچھ رسہ کشی ہے وہ اسی دوسرے طبقے کی دین ہے۔ آج پھر ایک سائیکولوجیکل وار ہے، یہ جو کچلا جاتا ہے، یہ جو پیٹ کے ختم کیا جاتا ہے، یہ جو کھانے کی تلاشیاں لی جاتی ہیں، ہانڈیاں جاچی جاتی ہیں، اور اس پر پابندی اور اس پر پابندی اور ٹوپی پر پابندی اور حجاب پر پابندی، یہ پابندی مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ ذہنی طور پر آپ کفر کو قبول کر لیں، آپ شرک کو قبول کر لیں، آپ ہماری بالادستی کو قبول کر لیں، آپ جس عزت کی اور برابری کی زندگی کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ دل و دماغ سے آپ اور آپ کی نسلیں نکال دیں کہ اب آپ مذہب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے شاعر اسلامی کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ، اپنی داڑھی ٹوپی اور تسبیحات کے ساتھ، اپنے مناروں اور اذانوں کے ساتھ، اپنی مسجدوں کے ساتھ اور اپنے وقار کے ساتھ، اپنی قربانی کے ساتھ آپ زندہ رہیں گے، اس کو آپ ذہن سے نکال دیجئے۔ اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو نہ آپ کی جان محفوظ رہے گی، نہ آپ کا مال محفوظ رہے گا، نہ آپ کا گھر محفوظ رہے گا، کوئی چیز آپ کی محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر آپ کو جینا ہے تو اپنے مذہب کو کمروں میں اندر بند کیجئے۔ آپ نہ جماعت سے نماز پڑھتے نظر آئیں گے، نہ ٹوپی اور داڑھی میں نظر آئیں گے، نہ مدارس نظر آئیں گے، نہ اذان سنی جائے گی۔ آپ کی تہذیب، آپ کے مذہب اور آپ کے شعار کی کوئی چیز ہمارے ملک میں نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ مغلوب کیا جاتا ہے، یہ ایک وار ہوتی ہے، اس کی کو نفسیاتی جنگ کہا جاتا ہے۔ کسی قوم کو اس طرح ہرا دینا کہ وہ آئندہ اپنے زندہ رہنے کا خواب بھی نہ دیکھے اور اسے تسلیم کر لے کہ اب ہمیشہ کے لیے ہمیں ولے ہو جانا ہے، جس طرح دوسروں نے کیا ہے۔
دوسرے ولے ہو گئے، بالکل ہمیں اسی طرح ولے ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، ضم ہو جانا ہے۔ اب ہمیں کچھ اپنا باقی نہیں اگر باقی رکھیں گے تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے، ہمارا گھر نہیں بچ پائے گا، ہمارا کاروبار نہیں بچ پائے گا، ہماری اولادیں نہیں بچ پائیں گی۔ اس لیے جان بچانا ہے، صرف جان بچانا ہے، تو اس کے لیے ہم ساری قربانیاں دینے کو تیار ہیں، ہر طرح سے جھک جانے کو تیار ہیں، ہر قسمی شاعر کو قبول کر لینے کو تیار ہیں۔ تم کہو تو تمہارے مذہبی تہواروں میں شامل ہونے کو تیار ہیں، تمہارے مذہبی کلمات کہہ کر مشرک بننے کو تیار ہیں، اپنی اولادوں کو مشرک بنا دینے کو تیار ہیں، لیکن ہماری جان بخشی کر دی جائے، اس درجے مغلوب کر دیا جائے قوم کو۔ جب ایسا کر دیا جاتا ہے تو پھر لڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہار گئے۔ جب ذہنی طور پر آپ نے اپنے آپ کو بالکل مردہ بنا لیا کہ اب ہم ایک مردہ قوم، ایک ایسی قوم جس کے کھنڈرات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ ہو، اس کے جسم پر، اس کی جان پر، اس کی زبان پر، اس کی زندگی میں کہیں سے کہیں تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کوئی اثر نمایاں نہ ہو، اس طرح زندگی گزاریں۔ اسی کو مردہ زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل وار اس وقت مسلط کی گئی ہے اور مستقل اس پر محنت ہو رہی ہے۔ روزانہ جو کچھ دیکھا جا رہا ہے یہ سب اس کا نتیجہ ہے۔ قرآن پاک ہمیں 1400 سال پہلے یہ سبق سنا چکا ہے کہ یاد رکھنا یہ دن تم پر لائے جائیں گے، بار بار لائے جائیں گے۔ تاتاریوں کے زمانے میں بھی یہ دن آئے تھے، لیکن قربان جائیے ہماری مسلم ماؤں بہنوں پر کہ جن کو غلام اور باندی بنا کر حرم میں پہنچا دیا گیا تاتاریوں کی، لیکن ان کے عبادات، ان کے تعلق مع اللہ، ان کا ذکر، ان کا سلیقہ، ان کی پاکیزگی، ان کا خوف رب شکور کے ساتھ، ان کا تعلق، ان کی اچھی زبان، ان کی ایمانداری اور وفا، وہ اجڑ تاتاریوں کو مغلوب کرنے کے کام آئی۔ اور ان کے دل میں صرف یہی نہیں کہ ان ماؤں بہنوں اور باندیوں کی محبت پیدا ہوئی، بلکہ ان کے دل میں ان کا ایمان سرایت کرتا چلا گیا اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے۔ یہ بھی دنیا نے دیکھا کہ مسلمان کے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے باوجود اس کے کہ اتنا بڑا انقلاب آیا تھا، اتنا خونی انقلاب آیا تھا، لیکن جو انقلاب لانے والے تھے انہی کے دل ایمان سے منور ہوتے چلے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ دن آتے رہیں گے، بہت جلدی آئیں گے، بار بار کفر اور شرک تمہیں ڈرانے آئے گا، تمہیں آپس میں توڑنے اور لڑانے آئے گا، تمہیں جاسوس اور مخبر بنانے آئے گا، اور تم سے یہ کہے گا کہ تم اپنوں سے دشمنی کرو اور اپنوں کے عیب ہمیں بتلاؤ، اپنوں کی برائیاں ہمارے سامنے بیان کرو۔ اس کے لیے آئے گا، وہ تمہیں پہلے توڑے گا، تمہیں پہلے آپس میں ٹکرائے گا اور لڑائے گا، تم میں آپس میں ایک دوسرے کی نفرت پیدا کرے گا، اور پھر شروع میں تمہیں للچائے گا، تمہیں ٹکڑے ڈالے جائیں گے اور تمہیں اپنے ساتھ جوڑا جائے گا، منافق بنایا جائے گا، تمہیں اپنی قوم کا دشمن بنا کر ان سے توڑا جائے گا اور اپنے ساتھ جوڑا جائے گا۔ اور جب تم لالچی کتوں کی طرح یہ چند ٹھیکروں اور چند ٹکڑوں کے لالچ میں ادھر چلے جاؤ گے،
اپنی قوم سے، اپنے دین سے، اپنے مذہب سے اور اپنے نبی سے بے وفائی کرتے ہوئے، تو پھر تمہیں دھیرے دھیرے مشرک بنایا جائے گا اور آخر میں تمہیں مٹایا جائے گا۔ اس کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ یہ ایک تاریخی سبق ہے، قوموں کے عروج و زوال میں سب سے اہم ترین سبق ہے قرآن پاک کا، کہ مومن کبھی کسی غیر مومن کے دھوکے میں آ کر، اس کی باتوں میں آ کر، اپنے عہدے کے لیے، اپنے منصب کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنے کاروبار کے فائدے کے لیے، وقتی نفع کے لیے اپنے مومن بھائیوں سے دشمنی کر کے ادھر کی دوستی نہ پالے۔ جو اپنوں سے دشمنی کر کے، اپنے نبی اور اپنے خدا اور اپنے دین سے دشمنی کر کے، اپنی تہذیب اور اپنے مذہب سے دشمنی کر کے، اپنی پہچان اور اپنی شناخت سے دشمنی کر کے جو دوسروں سے دوستی کر لیتے ہیں، وہ سن لیں کہ اللہ سے ان کا تعلق، اللہ کی حفاظت سے، اللہ کی عنایت سے، اللہ کی رحمت سے ان کا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ یہ قرآن اعلان کر رہا ہے، وہ یہ سن لیں کہ اب وہ اللہ کی شرن میں نہیں بچے، وہ مومنین کے ساتھ دشمنی پر تلے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، اور غیر مومنین کی ادائیں انہیں پسند آتی ہیں، ان کی باہوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، ان کو اپنے گھر کی باتیں سناتے ہیں، ان کو یہاں کے راز لے جا کر دیتے ہیں، اپنوں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ یہ سن لیں، یہ سن لیں کہ اللہ عز و جل سے ان کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں بچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ مومنین ہمارے ہیں، یہ ہم پر ایمان لانے والے ہیں، تم ان کے عیب ڈھونڈتے ہو اور ان کے جلوں میں اور ان کی باہوں میں جا کر بیٹھے ہو، جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں، ہمارے دین کو مٹا دینا چاہتے ہیں، ہمارا نام لینے والوں کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، تم ان سے دوستی کرنے پر تلے ہو۔ تو پھر اب سنو کہ اگر تمہارا ہمارے لوگوں سے تعلق نہیں ہے تو ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ سنا رہا ہے قرآن، کہہ رہا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ مومنین سے بے وفائی کر کے، دشمنی کر کے، غیر مومنین کو دوست نہ بنائیں۔ جو ایسا کر رہے ہیں، من یفعل ذالک، جو ایسا کر رہے ہیں وہ صاف صاف سن لیں، فلیس من اللہ فی شیء، اللہ عز و جل سے ان کا کوئی رشتہ باقی نہیں، نہ ان کی دعائیں قبول ہیں، نہ ان کی عبادتیں قبول ہیں، نہ ان کی نسبت باقی ہے، نہ ان پر اللہ کی رحمت کی کوئی نظر ہے، وہ راندہ درگاہ ہیں، جدھر کے ہیں۔ حدیث پاک میں انہی کو کہا گیا کہ آدمی اسی کے ساتھ رہے گا، مع من احب، جس سے اس کی دوستی ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اسی کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ تو جب آپ نے مومنین کو چھوڑ دیا ہے، ان کی ادائیں آپ کو بری لگتی ہیں، ان کی اذانیں آپ کو بری لگتی ہیں، ان کے محلے آپ کو برے لگتے ہیں، ان کی باتیں آپ کو بری لگتی ہیں، ان کے ایمان اور اسلام سے چمٹے رہنا آپ کو برا لگتا ہے، اور آپ ادھر جا جا کر ان کے عیب بیان کرتے ہیں، سن لیں فلیس من اللہ فی شیء، اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں بچا ہے، الا ان تتقوا منہم تقاہ، الا ان تتقوا منہم تقاہ۔ وقتی طور پر کسی خاص مصلحت سے اگر کچھ سلام دعا اور مدارات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، وقتی طور پر
تھوڑی بہت مدارات اگر کرنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اپنوں سے دشمنی اور اپنوں کے عیوب وہاں سنا کر ان کے گروہ میں اگر اپنی جگہ بنانی ہے تو سن لو کہ جنہوں نے ان کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کی ہے وہ اللہ کے یہاں سے توڑے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ شاید قرآن پاک کی اس سے زیادہ ڈرانے والی کوئی آیت نہیں ہے۔ پورے قرآن میں 2 جگہ یہ لفظ آیا ہے، ساتھ ساتھ ہی آ رہا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے تمہیں۔ تم باطل سے ڈر گئے، تم اپنی دولت کے جانے سے ڈر گئے، اپنے وطنیت و شہریت کے چھن جانے سے ڈر گئے۔ ذرا سا غلبہ ہوا باطل کا تو فوراً اچھٹ کے بھاگنے لگے، ادھر ہی سلام کرتے ہو گئے، جھکتے ہو گئے۔ اتنی جلدی، اتنی بے وفائی، اتنی خدا سے نفرت۔ جس ذات نے تمہیں دنیا میں عزتیں دیں، جس ذات نے تمہاری دعائیں قبول کی اور کیسے کیسے مصائب اور مشکلات سے تمہیں نکالا، ذرا سا کفر کا غلبہ ہوا، ذرا سا شرک کا غلبہ ہوا تو تم اپنی عزت تلاشنے کے لیے، اپنی حفاظت ڈھونڈنے کے لیے ادھر شرک کی باہوں میں نظر آنے لگے۔ وہاں کہیں مورتی پوجا کرتے نظر آ رہے ہو، کہیں شرکیہ اعمال کرتے نظر آ رہے ہو، کہیں شرکیہ کلمات کہتے نظر آ رہے ہو۔ اتنی جلدی صرف اتنی سی بات پر کہ نوکری چلی جائے گی، ذرا سے ڈر سے کہ عہدہ چلا جائے گا، ذرا اس سے کہ کوئی جیل، کوئی پولیس، کوئی تھانے، کسی کا مسئلہ آیا تو کام آ جائے گا، اس ڈر کی اور لالچ کی وجہ سے تم خدا کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، امت مسلمہ کے مفادات، مجموعی مفادات کو چھوڑ کر جو تمہارے مذہب کی جڑیں کھود رہا ہے، تم اس کی باہوں میں جا رہے ہو، اس کی شرن میں پناہ لے رہے ہو۔ تمہیں اپنے مذہب سے کوئی واسطہ نہیں، تمہیں اپنی تہذیب سے کوئی واسطہ نہیں، تم صرف اپنی جان بچانے کے لیے ادھر پناہ لینے جا رہے ہو۔ سن لو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ اللہ تمہیں ڈراتا ہے، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، جو بہت طاقتور ذات ہے، وہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ کہاں جاؤ گے؟ کون تمہیں پناہ دے گا؟ یاد رکھو ایک دن لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ پھر کون بچائے گا تمہیں؟ آج تم جان بچانے کے لیے، اپنی دولت بچانے کے لیے، اپنا مکان بچانے کے لیے بھاگے بھاگے پھر رہے ہو اور ادھر والوں کو سلام مار رہے ہو۔ جب مر جاؤ گے تو اللہ ہی کے یہاں لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی کے یہاں لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا دہکتا عذاب اور اس کی غضبناک ذات تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ انداز ہے قرآن پاک کا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اور یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ سے دور بھاگ جاؤ گے۔ کہاں جاؤ گے؟ لوٹ پھیر کر قبر میں اتارے جاؤ گے، جلائے جاؤ گے، مٹائے جاؤ، لیکن تمہاری روح وہیں جائے گی، اور پھر اللہ کا دردناک عذاب ہمیشہ کے لیے تمہارا انتظار کرتا رہے گا۔ ارے نہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے، ہم تو جو جاتے ہیں وہ تو اس لیے جاتے ہیں تاکہ اگر کبھی قوم کا کوئی مسئلہ آ جائے تو ان کے سامنے رکھ دیں۔ ہم کوئی برا تھوڑی کرتے ہیں، اگر اوپر سے شرکیہ اعمال کرتے ہیں تو دل میں تو ہمارے ایمان ہی ہے۔ یہ سمجھانے نکلے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے سنو، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ ان تخفوا ما فی صدورکم، دل میں جو چاہو چھپاؤ اور جو چاہو ظاہر کرو،
تمہارے دل کے اندرونی حال کو اللہ جانتا ہے۔ تم اپنی اس لیپا پوتی سے لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہو، امت مسلمہ کو سمجھا سکتے ہو، لیکن کیا دل کے اندرونی باتوں کو اللہ سے چھپا پاؤ گے؟ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جو زمین و آسمانوں کی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، کیا وہ تمہارے اندر کے دل کی بات کو جاننے والا نہیں ہے؟ واللہ علی کل شیء قدیر، واللہ علی کل شیء قدیر۔ یاد رکھو وہ ہر انقلاب پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں تم امان لینے جا رہے ہو وہیں تمہیں عذاب دینے پر قادر ہے۔ وہ تمہارے دل کو، تمہارے جسم کو، تمہاری جان کو، سب کو جانتا ہے، تمہارے بھید جانتا ہے۔ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، آج پھر رہے ہو ادھر ادھر اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، اپنی عزت ڈھونڈنے کے لیے، ایک دن آئے گا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء۔ ہر آدمی کو اپنا نامہ اعمال جو اچھا کیا ہے وہ بھی ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جو برا کیا ہے وہ بھی ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ اس وقت جب نامہ اعمال ملے گا تو کالے منہ کیے ہوئے پھر رہے ہوں گے، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا۔ کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، آنکھیں پتھرا گئی ہوں گی، منہ کالے پڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت میں یہ تمنا کریں گے کاش آج کا دن نہ آتا۔ لیکن یہ تو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے۔ دیکھو اس کی ذات سب سے بڑی ہے، اس کی ذات سب پر غالب ہے۔ یہاں نہ اپنے عذاب کا نام لیا، نہ جہنم کا نام لیا، نہ جنت کا نام لیا، نہ دنیا کا نام لیا، نہ فرشتوں، ڈائریکٹ کہا ہے کہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ تم ایمان لائے تھے اللہ کی ذات پر، تم اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اپنے نفع کے پیچھے بھاگے ہو، دنیا سے ڈر رہے ہو۔ سوچو تو صحیح، پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور اللہ کی ذات ایک طرف ہو تو واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے۔ تم ان سے اگر ڈرنا ہی تھا تو پھر اس ذات سے ڈرو۔ یہ کیا ڈرائیں گے، یہ کیا ڈرائیں گے؟ ایک نس ٹس سے مس اور بس، ان کا کیا ہے؟ ایک نس ذرا ادھر سے ادھر ہوئی تو یہ ختم ہو جاتے ہیں، اتنی ہی تو زندگی ہے، ان سے کیا ڈرنا؟ اگر ڈرنا ہے اللہ ڈرا رہا ہے اپنی ذات سے، اس سے ڈرو۔ واللہ رؤوف بالعباد۔ اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ اس لیے کہ ہمیں بندوں سے محبت ہے، ہمیں اپنے بندوں سے محبت ہے، ہمیں اپنے بندوں سے محبت ہے، تو کوئی اور لفظ ہی استعمال کر لیتے یہاں عباد کے علاوہ، اور بھی تو اللہ رؤوف بالناس بھی کہہ سکتے تھے۔ خاص طور سے یہاں عباد کا لفظ کا ہمیں اپنوں سے محبت ہے، ہمیں اپنوں جن سے تم بے وفائی کر رہے ہو ان سے ہمیں محبت ہے، جن کی تم غیبتیں کرتے ہو، جن کی مخبریاں کرتے ہو، جن سے دشمنی وہاں پہنچا رہے ہو، جن کی ادائیں تمہیں بری لگ رہی ہیں، ہمیں وہ پسند ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور تمہیں ڈراتے ہیں اپنی ذات سے کہ تم نے اگر ان سے دشمنی کرنے کی کوشش کی تو تم تیار رہو اس دن کے عذاب کے لیے۔ یہ آیت پڑھو اور آج کے حالات کو دیکھو۔
ایسا لگتا ہے کہ بالکل اسی وقت میں جو ہو رہا ہے اسی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. ابھی ابھی گرم گرم آیت آ رہی ہے بالکل لیٹسٹ حالات میں. جو ہو رہا ہے، جو ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اور اپنے بچاؤ کے لیے دم ہلاتے پھر رہے ہیں، انہی کے لیے آیت آئی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے ثابت قدم رہو اپنے ایمان پر، ثابت قدم رہو اپنے ایمان پر. کاروبار کو رہنا ہے تو رہے گا، اولاد کو رہنا ہے تو رہے گی، مکان رہنا ہے تو رہے گا. اگر جانا ہے تو 1000 بار چلا جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن اللہ سے تعلق ختم نہیں کرنا ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط رکھنا ہے، اللہ والوں سے عقیدت اور محبت اور اسلامی اداؤں سے کی عظمت اپنے دل میں باقی رکھنی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنایت کردہ شعائر اسلام کو اپنے دلوں میں جگہ دینی ہے. اپنی اذانوں کو، اپنے مناروں کو، اپنی مساجد کو، اپنے شاعر کو، اپنی داڑھی ٹوپی کو، اپنے لباس کو، اپنے تہواروں کو، اپنی عبادات کو، ان سب کو دل میں عظمت کے ساتھ جگہ دینی ہے. ہم ان کو حقیر نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. اگر یہ ہے تو سمجھ لو کہ رشتہ اللہ سے ٹوٹ چکا ہے. اللہ عز و جل ہمیں ان آیات کی روشنی میں اپنے ایمان کو کھنگالنے، سنبھالنے، سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب